جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے معاملے کا فیصلہ کرنے میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، یعنی گھروں کے اندر ہی رہو، اور غیر مردوں کو اپنا بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسے کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں جہالت کی اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے جنت میں ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میرے پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی زیادتی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ تمہارے مال تمہیں اللہ سے قریب کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے رہیں گے۔ اے لوگو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنمیوں میں سے ہو جائیں۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی تھی کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہو اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو، اور جو شخص ایمان لے کر پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخرکار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔